سمجھ سکتا ہے. کون کون سمجھ سکتا ہے؟ دنیا میں عالم بھی سمجھ سکتا ہے, جاہل بھی سمجھ سکتا ہے, اور اسی طریقے سے چھوٹا بھی سمجھ سکتا ہے, بڑا بھی سمجھ سکتا ہے. لہذا اولاد کی تربیت میں آپ دیکھیے, اولاد کی تربیت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم عقیدہ توحید کو فراموش کر دیتے ہیں. تو لہذا ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے. بچوں کی بچپن سے تربیت کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہما تربیت کرتے تھے. کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں کبھی حسین کو اٹھا لیتے پیٹھ پر, کبھی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھا لیتے. علماء سلف لکھتے ہیں یہ اصل میں ان کی دینی تربیت ہے. چھوٹے بچے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, ہر چیز انجام دیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ایسی کوئی ذات ہے جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں, تو لہٰذا ہم کو بھی عقیدے کی درستی کرنا چاہیے. دیکھیے معزز حاضرین, دیکھیے جب بھی ہمارے درمیان بقرعید آتی ہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, لیکن وہاں ایک نقطے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بڑا پیغام یہ دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی عقیدے کی تربیت کے لیے بہت سی کوششیں کی. کیا کیا کوششیں نہیں کی؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے, اے میرے رب تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. یہ ہے عقیدہ توحید اور اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنا. اسی لیے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچوں کے عقیدے کی فکر کرنا یہ نبیوں کا اسوہ ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. نتیجہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اور سارا حضرت ہاجر کے بدن سے اسماعیل کا موحد بچہ پیدا ہوا, اور اسماعیل کے خاندان سے موحدین کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی جو عقیدہ ہے وہ ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے, چاہے وہ عالم ہو یا جاہل, چھوٹا ہو یا بڑا, اور جو ہے مرد ہو یا عورت, ہر ایک کو مکمل طور پر عقیدہ سمجھنا چاہیے. معزز حاضرین, اس اسلامی عقیدے کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس اسلامی عقیدے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ کا مطلب جانتے ہیں؟ اس عقیدے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یعنی ایسا یہ نہیں ہے قرآن یہ کہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور ایک یہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ایسی قرآن میں نہ حدیث میں عقیدے کے بارے میں ٹکرانے والی کوئی چیز نہیں. ایک چیز میں نہیں دکھا سکتے آپ. اسلامی جو عقیدہ ہے اس میں ٹکرانے والی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ایک چیز آ گئی تو اس کی ٹکرانے والی کچھ آ گئی, ایسی اسلامی عقیدے میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں, اپنے جو ہے ذہن کے حساب سے اس کو سمجھ جاتے ہیں, لہذا وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. تو اسلامی عقیدہ صاف و شفاف ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اور اس کو پڑھ کر کبھی آپ الجھیں گے نہیں اسلامی عقیدے کو. اسی طریقے سے اسلامی عقیدے کے اور کوئی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلامی عقیدہ جو ہے ہر زمان و مکان کے لیے لائق عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ صحابہ کے دور میں بھی تھا, وہی عقیدہ جو ہے تابعین کے دور میں بھی تھا, اور آج بھی ہے, اور قیامت تک وہی عقیدہ رہے گا. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ کے زمانے میں عقیدہ الگ تھا آج بدل گیا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اپنے صحابہ کو دیا, اور صحابہ نے تابعین کو دیا, اور انہوں نے سلف کو دیا, اور آج تک ہم تک جو عقیدہ پہنچا ہے علماء سلف کے واسطے سے, ایک ہی ہے سب. اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یعنی اسلامی عقیدہ سب جگہ ایک ہے. جیسے عرب کے علماء عقیدے کی جو بات کرتے ہیں, ہندوستان میں رہنے والے سلفی علماء جو عقیدے کی بات کرتے ہیں, سب ایک ہیں. تو لہذا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسلامی عقیدہ ہر زمان و مکان کے اعتبار سے لائق عمل ہے. اور اسی طریقے سے اس عقیدے کے اور کوئی بیان کرتے ہوئے علماء سلف یہ لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ مضبوط ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں کتنے سال تک ٹھہرے رہے؟ 950 سال تک. قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. 950 سال تک ٹھہرے رہے. تو 950 سال تک ٹھہرے رہے, ان کو حوصلہ کس نے دیا؟ عقیدہ توحید نے دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. اور اسی طریقے سے حضرت یونس
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے آپ دیکھیں گے ہر نبی اپنے قوم میں ڈٹ کر رہا تو اسے عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ اگر یہ عقیدہ توحید نہ ہوتا نوح علیہ السلام ٹک نہ پاتے، اگر یہ عقیدہ توحید نہ ہوتا صحابہ اکرام مکی دور میں جو ہے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ عقیدہ توحید انسان کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ معزز حاضرین، آج کے اس پرفتن زمانے میں اگر کوئی چیز ہمارے سہارا بن سکتی ہے تو کیا ہے؟ عقیدہ۔ اعمال صالحہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ توحید انسان کو جو استقامت دیتی ہے اور جو ہے اس کو جو ہے مکمل طور پر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بار بار استقامت کا تذکرہ فرمایا، کیا کہا؟ فاستقم کما امرت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جم جائیے۔ تو یہ عقیدہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے مکمل طور پر طاقت دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عقیدے کی اور دو خوبیاں بیان کر کے ہم اپنا بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ عقیدہ ایسے ہے، اس عقیدے کو جب صحابہ نے مکمل طور پر جو ہے مضبوطی سے پکڑا تو ساری دنیا پر وہ حکومت کرنے لگے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ 30 سال تک خلیفہ رہے یہ چاروں۔ تو ان چاروں خلفاء کی خلافت کا سب سے بڑا راز کیا تھا؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید پر جم گئے تھے۔ اور خصوصاً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا کیا فتنے نہیں اٹھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بعض لوگ کہے ہم دین سے پھر جائیں گے، بعض لوگوں نے کہا ہم اپنے آپ کو نبی کہیں۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عقیدہ توحید بہت پھولی پلی۔ اور اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، اے خطاب کے بیٹے، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان تم کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ کیا سبب تھا؟ عقیدہ توحید کی قوت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ عمر جس راستے پر چلتے تو شیطان اپنا راستہ مکمل طور پر بدل لیتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اس عقیدہ توحید کا اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس عقیدہ توحید کی وجہ سے دنیا میں ہر طرح کی مدد دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کی حکومت کو، وہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی چیز سے ان کو نوازا۔ تو وہاں ہے عقیدہ توحید، سب سے بڑی جو چیز ہے وہاں۔ اور عقیدہ توحید کی وجہ سے وہ لوگ ساری دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے حجاج حضرات کو عمرہ کرنے والوں کو، یہ لوگ جب جاتے ہیں سعودی عرب کو تو ان کے ذہنوں میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کر رہا ہے، اور ساری دنیا میں عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے عرب جتنا کوششیں کر رہے ہیں، خود سعودی عرب اتنی طرح کی کوششیں آپ دنیا میں کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اتنی ہر زبان میں عقیدہ توحید کا لٹریچر ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ لوگ دنیا میں مکمل طور پر توحید کو پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دنیا میں پائے جانے والے سارے غیر مسلم حضرات سے اور حکومتوں سے ٹکرانے کی ان کے اندر طاقت ہے۔ کیوں؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے عقیدہ توحید کی خوبی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کی وجہ سے ان کو بلند فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہوئی صرف کس وجہ سے ہوئی؟ اس عقیدہ توحید کی وجہ سے ہوئی۔ غزوہ بدر کا نقشہ جانتے ہیں، 300 تعداد صحابہ اکرام کی، ساتھ میں سامنے کفار اور مشرکین کے 100 اونٹ، اور ان کی تعداد 1000، ناچنے والے، گانے والے، شراب، ہر چیز سے وہ لیس ہو کر آئے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو غزوہ بدر میں ماہ رمضان میں کامیابی ملی، تو اس کا سبب کیا تھا؟ سب سے بڑا سبب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ معزز حاضرین، اب آئیے عقیدہ توحید کی اہمیت کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے علماء سلف یہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید انسانی ضرورت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہم کو عقیدے کی کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں ایک انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، دنیا میں اس کو اپنے دل کی جو ہے مکمل طور پر اصلاح کر سکتا ہے، تو وہ عقیدے کی وجہ سے۔ آج دیکھیے
ہمارے پاس اچھے گھر ہیں، ہمارے پاس کمائیاں ہیں، ہمارے پاس بیوی بچے، ہر طرح کے وسائل سے ہم مکمل طور پر جو ہے لیس ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں تو وہ صرف عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جو بنائی تھی، وہ مسجد کیسی تھی آپ جانتے ہیں؟ کھجور کے پتوں کی، اور اس میں کیا تھے؟ کھجور کے ستون۔ جب گرمی پڑتی، انس رضی اللہ عنہ کے بقول کہا کہ مسجد نبوی میں جو نیچے فرش بچھایا گیا تھا وہ کنکریوں کا تھا، ہم سجدہ نہیں کر پاتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ ان گرم کنکریوں پر نماز پڑھنا، سجدہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کپڑا رکھ کر سجدہ کر لو۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے؟ ان گرم کنکریوں پر سجدہ نہ کر پاتے، کپڑے کا ایک حصہ رکھ کر اس پر سجدہ کر لیتے۔ بارش ہوتی تو اس مسجد کا کیا حال ہوتا؟ بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتا۔ لیکن دیکھیے ہماری مسجدیں آج ہر طرح کے جو ہے وسائل سے مزین ہیں، ہمارے پاس اے سی بھی ہے، اچھا قالین بھی ہے، فین بھی ہے، لائٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سجدوں میں وہ تڑپ نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو عبادت میں جو مزہ ملتا تھا اس مزے سے ہم محروم ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی وجہ سے ان کو عبادت میں لذت ملتی تھی۔ لہٰذا اپنا عقیدہ درست کیجئے، دنیا میں ابھی آپ آرام سے رہیں گے، آخرت میں بھی آپ آرام سے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لاتے ہیں، شرک نہیں کرتے، زندگی میں کوئی شرک نہیں کرتے، چھوٹا بھی نہیں کرتے، بڑا بھی نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو دنیا میں امن دیں گے۔ آج دنیا امن کے لیے تڑپ رہی ہے، پیس کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن بتائیے جب تک امت شرک میں مبتلا رہے گی، چاہے وہ اکبر ہو یا اصغر، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، قبروں کے لیے سجدہ کریں گے، شرک اکبر ہے۔ اس طریقے سے ریاکاری، دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ امت شرک میں مبتلا رہے، پھر وہ امن و سکون کی زندگی کے متلاشی رہے، تو بھلا بتائیے کہاں اس کو امن حاصل ہوگا؟ تو ضرورت ہے کہ ہم شرک سے دور رہیں، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو۔ تو امن و سکون کی اگر ہم زندگی چاہتے ہیں تو اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم کو توحید پر توجہ دینی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے علماء سلف نے یہ لکھا کہ بندے پر واجب ہونے والی سب سے پہلی یہ چیز ہے، چنانچہ ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہاں نیک اعمال کی فہرست لمبی بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے سامنے یہ بتایا کہ تم اپنے عقیدہ توحید کو درست کرو۔ لہذا آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کو عقیدہ سکھایا، اور عقیدے میں ان کو اتنا مضبوط کیا کہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا اس عقیدہ توحید کے راستے میں جو کچھ تکلیفیں آئیں ان کو اپنے سینے سے لگا لینا۔ خباب بن عرض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی پیٹھ کعبے کی طرف ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تستنصر لنا، ہمارے اوپر ظلم بہت ہو چکا ہے، آپ کیوں ہمارے حق میں دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر رک کر کہا خباب سے، اے خباب سنو، تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے وہ عقیدہ توحید پر جمنے کی وجہ سے ان کو جو ہے لوہے کی خینچیوں سے چیر دیا گیا۔ تمہارے پاس تو وہ چیزیں نہیں آئیں، تمہارے پاس جو چیزیں اور مشقتیں آئیں وہ آزمائشیں ان سے کم ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن عرض کے سامنے گزشتہ قوموں کی مثال دے کر یہ بتایا کہ گزشتہ قوموں کو اور توحید پر جمے رہنے والوں کو، توحید پرستوں کو آروں سے چیر دیا گیا، تمہارے پاس تو ایسی آزمائشیں نہیں آئیں، لہذا ان کو یاد کر کے عقیدہ توحید کو ایسے گلے لگا کر رکھنا کہ اس راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں اس کو برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ مولانا حاضرین، اسی طریقے سے یہ عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس عقیدہ توحید کی وجہ سے دنیا میں ہر طرح کی خوشحالی دیتا ہے،
آپ دیکھیے سعودی عرب کی حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی برکت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دعوت اور آپ کے عقیدہ توحید کی تبلیغ کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے میں کیا نتیجہ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیل کے ایسے کنویں ان کو دیے کہ دنیا کی غیر مسلم حکومتیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کی کرامت نہیں تو کیا ہے؟ تو ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کی عافیت اور زندگی میں ہر طرح کی برکت اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عقیدہ توحید کی اہمیت کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، آپ دیکھیے ہر نبی کی دعوت کو پڑھ کے دیکھیے، ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے جو دعوت پیش کی وہ کیا تھی؟ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ تو عقیدہ توحید کی دعوت دی ہر نبی نے۔ آپ دیکھیں گے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اپنے قوم سے کہا ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت صالح آئے، شعیب آئے، لوط آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تو ہر نبی نے اپنے قوم کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں یوں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر زمانے میں رسول بھیجے کیا کام کرنے کے لیے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، آپ نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقیدہ توحید کی دعوت وہ دعوت ہے جو ہر نبی نے اپنے قوم کو دی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے درمیان دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو ضروری ہے کہ ان کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیں۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، عرب میں ایک مسئلے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے جزیرۃ العرب میں جو انقلاب برپا کیا وہ ایسا انقلاب تھا دنیا کا ہر مصلح، دنیا کا ہر داعی ان کی شخصیت کو پڑھے۔ اور محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب عرب میں آئے تھے تو اس وقت کیا حال تھا مکہ مدینے کا؟ بدعتیوں نے کیا کیا تھا؟ بقیع میں ہر قبر پر گنبد بنا دیا تھا، اور اس طریقے سے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا جزیرۃ العرب میں شرک کیا، یہ کیا۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہاں کے بادشاہوں کو وہی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ میں وہاں پائے جانے والے شرک کے تمام مظاہر کو مٹا کر دنیا والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو لوگوں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں نے توحید کی طرف دعوت دی، میں بھی اسی توحید طرف دعوت دے رہا ہوں۔ لہذا جو داعی نبیوں کے طریقے پر جو ہے دعوت کا کام کرے گا، اصلاح کا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت میں بہت کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی مقصد، اسی عقیدہ توحید کو پورا کرنے کے لیے۔ چنانچہ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 60 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پیدا کیا جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ چنانچہ ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانیں، بعد میں چل کر مکمل طور پر اس کی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے علماء سلف یہ لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیا کرتا ہے؟ ایک خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی ہم مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ جب ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس عقیدہ توحید کی اہمیت کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے سارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے سارے اعمال قبول ہو جائیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمارے سر سے اوپر چلی جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہمارے زکوٰۃ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اپنے عقیدہ توحید پر جو ہے زور دینا ہوگا۔ مدد حاضرین، یہی وہ عقیدہ توحید ہے جو انسان کو دنیا
میں بھی نجات دلاتا ہے، آخرت میں نجات دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھوٹی سورۃ اتاری، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر توحید کی آیت میں واضح فرمایا، کہا ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ دنیا میں گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کے گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لے آئیں اور اس کے بعد نیک کام کریں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، صبر کی وصیت کرتے رہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی انسان اگر نجات پا سکتا ہے تو عقیدہ توحید کی وجہ سے، آخرت میں نجات پائے گا عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ وہ حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے سامنے کارڈ پھیلائے جائیں گے، ہر ایک کارڈ کیا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا جتنی ہماری آنکھیں دور جا رہی ہیں، اتنا لمبا ہوگا ایک ایک کارڈ۔ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تم نے یہ برائی کی فلاں، ہاں یہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کارڈوں میں ایک کارڈ اس کو نکالے گا اور بتائے گا، دیکھو اس کارڈ کی وجہ سے ہم تمہاری جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا کر رہے ہیں، تم کو کامیاب کر رہے ہیں، جہنم سے آزاد کر رہے ہیں۔ وہ آدمی کہے گا، اے رب میں تو اپنی برائیوں کے وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، تمہارے ان کارڈز میں یہ کارڈ ایسے ہے جس میں عقیدہ توحید لکھا ہوا ہے، لہذا میں تمہارے پورے اعمال پہ پردہ ڈال کے میں تم کو جنت بھیجتا ہوں۔ تو لہذا کیا سمجھ میں آیا، آخرت میں اگر کوئی انسان نجات پا سکتا ہے تو اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے۔ لہذا جو غیر مسلم اللہ پر ایمان لائے بغیر مر جاتے ہیں تو وہ تو جہنمی ہیں، چنانچہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو دنیا میں غیر مسلم، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر اگر مر گیا، سمجھائیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے، دنیا میں بہت سے علوم ہیں، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، کوئی بہت علم ہے، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے افضل علم عقیدے کا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بلند ہے، ساتویں آسمانوں میں عرش پر ہے، اسی طریقے سے اس سے تعلق رکھنے والا علم بھی دنیا میں سب سے افضل ہے۔ لہذا دنیا میں جو افضل علم ہے اس علم سے مکمل طور پر جو ہے ہم ناواقف ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا یہ دنیا کا سب سے افضل عمل ہے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے بعد کہا کون سا؟ جہاد کرنا۔ اس کے بعد کون سا؟ والدین سے حسن سلوک کرنا۔ تو اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد افضل عمل جہاد، اس کے بعد افضل عمل جو ہے والدین سے حسن سلوک ہے۔ تو ہم جہاد کریں یا والدین سے حسن سلوک کریں، ان دونوں سے افضل جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے ان تمام چیزوں کو سیکھنے سے پہلے عقیدے پر توجہ دیں۔ اور آخری بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، یہ عقیدہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نیچرل ہے، نیچر جس کو کہتے ہیں، اگر وہ فطرت پر ہے تو یہ عقیدہ اس کی فطرت کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی چاہے ماں کافر ہو، چاہے ماں یہودی ہو، چاہے ماں عیسائی ہو، لیکن اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے۔ بھلا بتائیے، یا کوئی ایسا ہے جو بندیا لگا کر پیدا ہوا ہو؟ کیا ایسا بچہ کوئی بتائیے جس کے گلے میں جو ہے وہ جو ہے صلیب کی نشانی ہو، پلس کی نشانی؟ نہیں، ہر بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یہ کہا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ، کیا کرتے ہیں ماں باپ یہودی اپنے بچوں کو یہودی بناتے ہیں،
اور اگر ماں باپ کرسچن ہیں اپنے بچوں کو کرسچن بناتے ہیں، اگر ماں باپ مجوسی ہیں آگ کی پرستش کرنے والے ہیں تو اپنے بچے کو وہی بنا دیتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھ میں آیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو مسلمان بناتے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ سمجھ میں آیا یہ عقیدہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم نے دنیا میں عقیدے کی اہمیت کو نہیں سمجھا، بھلا بچائیے سفید چادروں میں لپیٹ کر قبر میں ڈال دیا جائے گا، منکر نکیر آ کر پہلا کیا سوال کریں گے؟ مر ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم نے عقیدہ نہیں سیکھا اور عقیدے کے علم سے ہم نے روگردانی کی، توحید کے عقید و توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا، اس وقت منکر نکیر کو دیکھ کر ہاں ہاں لا الہ کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے ہم۔ تو لہذا ضروری ہے کہ مر ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہم منکر نکیر کے سامنے قبر میں سوالات کے جوابات آسانی سے دینا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ایک انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کے جسم کے لیے ہے، لیکن یہ عقیدہ انسانی روح کو سکون پہنچاتا ہے۔ کھاتے پیتے تو ہم اپنے جسم کے لیے ہیں، لیکن یہ عقیدہ تعلق ہماری روح سے ہے۔ چنانچہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے روح کی تربیت بھی کریں۔ یہ روحانی تربیت کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم اپنے عقیدے پر زور دیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بندہ عقیدہ توحید کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے ایک مچھلی کو نکال کر اگر آپ باہر پھینکیں تو تڑپ جائے گی نا، وہ اس طریقے سے عقیدے کے بغیر توحید کے بغیر تو انسان کو تڑپ جانا چاہیے۔ لہذا درس کا مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ عقیدہ بہت ضروری ہے، اگر وہ ہمارے اندر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہر عمل قبول کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمارا ہر عمل جو ہے قبول ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سال رہے اور کیسے انہوں نے رسول اللہ کا سپورٹ دیا، سیرت کی کتابیں اس گواہی دیتی ہیں، لیکن آخر میں وہ 360 بتوں کو مان کر ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک ان کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا، لیکن دوسری طرف کھڑے ہو کر عبداللہ ابن ابو امیہ دوسری طرف کہتے تھے کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کی بات کو نہ ماننا، بلکہ تم یہ کہنا کہ عبد المطلب کے دین پر ہی میں مرتا ہوں۔ اور عبد المطلب کا وہ دین کیا ہے؟ 360 بتوں کا دین، لہٰذا اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ تو لہٰذا کیا سمجھ میں آیا؟ اگر ابو طالب ایمان لا لیتے تو بچ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طالب، اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں تمہارے مکمل طور پر کام آؤں گا۔ اور اسی عقیدہ توحید کی نہ ہونے کی وجہ سے اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا انجام کیا ہوا آپ تو جانتے ہیں، یہ کیڑے کی شکل میں آئیں گے قیامت میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیر سے ان کو رون دیں گے اور جو ہے ان کو اوندے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت سے ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک جاہلیت میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابن جدعان، وہ بہت بڑا مہمان نواز تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ ابن جدعان تو بڑا مہمان نواز ہے، کیا اس کی مہمان نوازی اس کو کام آئے گی قیامت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پر ایمان نہیں لایا، عقیدہ توحید کو برابر نہیں کیا اور اسی طریقے سے وہ قیامت پر ایمان نہیں لایا تو کوئی جو ہے اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہمارے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائیں۔ ہم کو ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید سیکھیں۔ اس بارے میں آخری بات ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ انسان بچہ ہو تب بھی عقیدے کا علم حاصل کرے، جوان ہو تب بھی علم حاصل کرے، بوڑھا ہو تب بھی علم حاصل کرے، وہ جو ہے مرنے کے قریب بھی ہو گیا تب بھی علم حاصل کرے عقیدے کا۔ یہی بات امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کی، ان سے پوچھا گیا تو علم کب تک حاصل کرتے رہو گے؟ کہا ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ لہذا عمر کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو شرم نہیں حاصل ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے قبول فرمائے اور جو باتیں آج کے درس میں جو ہے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقیدہ توحید کا علم سیکھنے
اور اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.